مہمان تھا اور ہم لوگ جب گئے تو ہم کو دیکھ کے بولے آپ ہندوستانی ہو؟ میں نے کہا ہاں انڈیا سے آ رہے ہیں۔ آپ لوگ تو رونے لگے۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ بولے بھائی ہم لوگ صبح 3 بجے سے نجف ایئرپورٹ پر آئے ہوئے ہیں، کفیل اب تک لینے میں نہیں آیا، ہم لوگ باتھ روم کا پانی پی رہے ہیں، اب تک ایک بسکٹ بھی چائے بھی نہیں ملی۔ تو میں نے خدا کی قسم ان سے کہا کہ آپ پریشان مت ہو۔ معلوم ہے اس نے کیا کہا؟ بھائی آپ کو تکلیف نہ ہو، میں ہندو ہوں، میں ہندو ہوں۔ میں نے کہا میرے بھائی تو کیسی باتیں کرتا ہے؟ آج تو غوث پاک کے ملک میں میرے ملک کے ایک شہری سے میری ملاقات ہو رہی ہے، یہ بڑی بات ہے۔ تم ایک ملک کے، میں اسی ملک کا، تم بیٹھو۔ میں نے اپنے ذاتی پیسے سے جو دینار رکھتے ہیں میں نے ان کے ناشتے لائے، ان کے لیے چائے لائی۔ ٹور والا جو تھا نا میرے حاجی حنیف صاحب بولے کیا کرتے ہو آپ آصف بھائی؟ تو میں نے کہا یہ سب میرے ملک کے غریب لوگ ہیں جو یہاں پر کاروبار کرنے کے لیے آئے ہوئے۔ ایک صاحب بولے آصف بھائی یہ ہندو ہیں؟ میں نے کہا خدا کی قسم ہندو ہیں تو کیا ہوا، میرے وطن کے میرے بھائی تو ہیں، غریب نواز کے ملک میں ہیں، ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ نے ان کو بھی آنکھیں عطا فرمائی۔ میری دعا ہے اللہ ان کو اہدنا الصراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے اپنی جیب سے پیسے نکالے، میں نے کہا اگر کہو تو پیسے بھی دے دوں، آپ بیٹھو۔ تو بولے نہیں بھائی، رونے لگے۔ میں نے چائے ناشتے کروائے۔ میں نے کہا خبردار یہ مت کہنا کہ میں ہندو ہوں، ہندو کی بات مت کرنا، مجھے غوث پاک سرکار کی یہی تعلیم ملی ہے اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اسی تعلیم پر عمل، انشاءاللہ بولے جہاں رہو گے کامیاب رہو گے۔ قرآن جلا دیے جاتے ہیں، داڑیاں نوچ دی جاتی ہیں، بچیوں کے سر سے نقاب۔ ہم جب اختلاف کی باتیں کرتے ہیں تو حالات ایسے بن جاتے ہیں۔ آئیے اس ملک میں محبت کی فضا قائم کرے۔ حضور سرکار غریب نواز کے ملک میں حضور غوث پاک نے کتنی خدمت کی ہے۔ دل بھوکا ہو، کسی کی غریب بچی کی شادی نہ ہونے والی ہو تو خدا کی قسم آپ کوشش کرو۔ میں اگلے سفر میں گیا تھا بغداد شریف، اس سفر میں سب لوگ بیٹھے ہوئے، شاہد بھائی جیسے لوگ بیٹھے ہوئے سامنے کہتے، میں گیا نجف۔ شادی کی فکر اس کے باپ سے زیادہ غریب نواز کو رہا کرتا۔ تب دین پھیلا ہے میرے بھائی، آج ہم سکوڑنے ملے۔ ہم کیا بات کریں بدعقیدوں کی، ہم تو اپنوں سے اپنے گلے شکوے کرتے ہیں۔ دعا کرو انشاءاللہ سچ بولتے رہیں گے، حلال کھاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ 2 چیزیں لے کے جائیں، پھر کسی جلسے میں نہ جائیں، یہی دونوں پیغام کو لے کے جائیں۔ اپنے قریب میں کوئی انشاءاللہ بولے، اپنے گھروں میں غوث پاک کی جمعرات کو محفل کریں گے انشاءاللہ۔ کبھی یہ مت دیکھیں کہ وہ ہندو ہے کہ مسلمان ہے۔ دین سے غوث پاک فرماتے تھے ہندو لوگوں سے بھی محبت کے ساتھ برتاؤ کیا جائے، اور جو لوگ نمازوں سے غافل ہیں ان کے بارے میں غوث پاک نے جملہ فرمایا، جو بے نمازی مر جاتا ہے اسے مسلمانوں کی قبرستان میں دفن نہیں کرنا چاہیے۔ قیمتی لباس بادشاہانے وقت پہنتے تھے اسے غوث پاک کبھی کبھی پہنا کرتے تھے۔ 20 لاکھ روپے کی جوتیاں مغرب کی نماز کے بعد نئی جوتیاں پہنتے تھے۔
الہ العالمین تیرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، تیرے رسول کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کیا ہے۔ مالک مولا یہ درود و سلام کے نذرانے اپنے رسول کی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور یہ درود و سلام کے نذرانے ہمارے لیے ہماری نجات کا ذریعہ فرما دے۔ الہ العالمین تیرے رسول کے امتیوں نے تیرے رسول کا 1500 سالہ جشن ولادت کے استقبال کے نام پر ہمیں یہاں جمع کیا۔ یہ اللہ آنے والوں نے تیرے رسول کے ذکر کی محفل کو حضور سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت اور مدر اعلیٰ حضرت سرکار کے نام سے یہ محفل رکھی گئی تھی، اور حضور سرکار غوث الاعظم بڑے پیر کے نام سے خاص اس کو لائٹ پہ رکھا گیا تھا۔ سرکار غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فرمان ہے، زندگی گزارنے کا جو ڈھب ہے، زندگی گزارنے کا جو اصول ہے، جو طریقہ ہے، ایک بحیثیت مسلمان یا بحیثیت انسان زندگی گزاری کیسے جائے، زندگی میں جو غریبی کے دن آتے ہیں اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے، اپنے پڑوسیوں کے حقوق کیسے ادا کیے جائیں، ایک شہر میں شہری نظام کو بحال رکھتے ہوئے اس شہر کی لا اور جو اس کا آرڈر ہے اسے کیسے فالو کیا جائے، اور ایک ایسے ملک میں جہاں اختلافات زیادہ ہو چکے ہوں وہاں محبتوں کی فضا کیسے قائم کی جائے۔ تو سرکار غوث اعظم کے جو اعلانات تھے، ان کی جو باتیں تھیں، ان کے جو اقوال تھے، جو ان کے بیانات تھے، اسے بہت زیادہ ضرورت ہے اس دور میں لوگوں کو پہنچانے کی، تاکہ لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا ہو سکے۔ الحمدللہ اس سے پہلے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ پر بھی یہ محفل ہوئی تھی، اور یہ حضور غوث پاک کے نام سے منسوب ہوئی ہے۔ سرکار کی ولادت پر سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ حقداروں کا حق چھینا گیا، سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ جس خدا کے سامنے ہمیں جھکنا چاہیے ہم نے اسے جھٹلا دیا، سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ لوگ اپنی بہن بیٹیوں کی عزتوں کو لوٹتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر ہمیں ایک خدا کا پتہ ملا، اور سرکار کی پیدائش مبارکہ کے مقصد حقیقی کا ایک دوسرا پہلو یہ تھا کہ ہمارے دلوں میں انسانیت کی محبت پیدا ہوئی۔ وہ لوگ جو غربا اور مساکین پر، بیواؤں پر ظلم کرتے تھے، وہ حضور کے آنے کے بعد ان سب کو اپنے سر کا تاج سمجھنے لگے تھے، اور پوری دنیا میں انسانیت کا بول بالا ہوا تھا۔ دیکھیے ہندوستان میں جو حکومتی معاملات ہیں وہ تو تشکیک کے دائرے میں ہیں، شکوک و شبہات کے دائرے میں ہیں، اور مفتی سلمان اظہری شاہ صاحب قبلہ، ظاہر سی بات ہے ان کی ہر ایکٹیویٹیز پر حکومت کی نظر تھی۔ یہ خطرہ لاحق تھا کہ کوئی بھی کمزور پہلو بس حکومت کو مل جائے گا تو وہ حکومت ان کو پریشان کر سکتی ہے۔ وہ پہلو ان کو ملا بھی حکومت کو، اور حکومت نے ان کو پریشان بھی کیا۔ لیکن حقیقت یہ کہ دیکھیے ہر مقبول شے کی آزمائش ہوتی ہے، ہر مشہور ذات کی آزمائش ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے فرمایا نا کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، تو ظاہر سی بات ہے وہ ایک ایمان کا حصہ ہے، آزمائش بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اور ہمیں اس ملک میں یہ دراصل غریب نواز کا ملک ہے، تو غریب نواز کے ہمیں اصول پر چلنا چاہیے۔ حضور کی لائف کے دو پہلو ہیں، اللہ کے رسول کی جو لائف ہے وہ دو ہے، ایک مکی ایک مدنی۔ مکی لائف کیا ہے کہ حضور کو پتھر مارا گیا، حضور خاموش ہیں۔ حضور سجدے میں ہیں تو اونٹ کی اجڑی پیٹھ پہ رکھی گئی، حضور خاموش ہیں۔ حضور کی بہن بیٹیوں کی عزتوں کو لوٹنے کا اعلان ہو رہا ہے، حضور خاموش ہیں۔ حضور کے سر مبارکہ سے خون نکلا، حضور خاموش ہیں۔ لیکن مدنی لائف کچھ اور ہے۔ جب حضور کو خبر لگی کہ مکے کے لوگ مجھ پر حملہ کرنے آ رہے ہیں تو حضور آگے بڑھ کے حملہ کر رہے ہیں، حضور اب اٹیک کی پوزیشن میں آ گئے۔ تو ہندوستان میں ہمیں تمام تر مسلمانوں کو حضور کی مکی لائف کو فالو کرنا پڑے گا، صبر سے اور حضور کے شکر سے ہمیں بہت کچھ سیکھنا ہے۔ اور اس ملک کی جو پتھریلی وادی ہے، یہاں کی جو فضا ہے، اس کو انشاءاللہ موم بنا کے دم لینا ہے۔ حالات اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ بس اگر کسی ہماری ایک بات سے کسی کی تکلیف میں اضافہ ہو رہا ہے تو ہمیں احتیاطاً ان باتوں سے گریز کرنا چاہیے، اور پھر جو میرے آقا کی شان میں توہین کر رہے ہیں ان کو رب کی بارگاہ میں اپنے عریضے پیش کر کے اپنی کمزوری کا اور اس کے غنی ہونے کا، اس کے قوی ہونے کا اظہار کرنا ہے، اور اپنے بے بس ہونے کا بھی اظہاریہ کرنا ہے۔ اور اللہ مسبب الاسباب ہے، ضرور انشاءاللہ کوئی سبب پیدا کرے گا۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ظلم کی طاقت بہت ہوتی ہے، اس کی عمر بہت کم ہوتی ہے۔ کیا سوال ہے؟ دیکھیں بھائی جان، اس مبارک کی اسکرین پر جو یہ باتیں نشر ہوں گی، لوگ سنیں گے، اس کی بنیادی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہماری نسل کے پاس اس دور میں جو نظام ہے معاشرتی، اس نظام کو سنبھالنے کے لیے جو ہمارے پاس تعلیم ہے، اس تعلیم کو ہم نئی نسل پہ لاگو نہیں کر پا رہے ہیں۔ در حقیقت یہ ناجائز اور جائز، حلال اور حرام، ماں باپ، پڑوسی، غریب امیر، سادات، ایمان، عقیدے، اس قسم کے جو مخصوص چیپٹر ہیں،
اس نسل کو چاہیے کہ اپنی زندگی کی شروعات میں تقریباً 4 سال تک مذہبی تعلیم ضرور حاصل کر لیں تاکہ بروں کی صحبت سے محفوظ رہے، جہاں برائیاں ہوں تو اسے دور کر سکے۔ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے ماں باپ نے مجھے جن اسکول میں لارڈ میکالے میں، سینٹ جیویئرس میں، سینٹ جوزف میں بھیجا ہے، یہی تعلیم میرے لیے سب کچھ ہے، تو اسی تعلیم کے زیر اثر وہ باہر نکلنے کے بعد کہیں شراب، کہیں نشے کی دوائیاں کھاتا ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ مسلم معاشرے کو سنبھالنے کے لیے سب سے پہلے کم سے کم ہر بچے کے لیے 4-5 سال مذہبی تعلیم کا انہیں مقید، انہیں قیدی بنایا جائے تاکہ حالات اچھے ہو جائیں انشاءاللہ۔ بچوں کو اس بات کا احساس رہے، اگر وہ بچے اس تعلیم سے مالا مال ہو گئے تو بیر بار کے سامنے بھی جائیں گے تو دین کی بات کریں گے، اور تعلیم سے اگر دوری رہی تو وہ مسجد میں بھی نشے کی باتیں کریں گے۔ تعلیم ضروری ہے، مذہبی تعلیم ضروری ہے میری نظر میں اس دور کے تمام تر نئی نسل کے مسلمانوں کے بچوں کے لیے۔ میں ہندوستان کے ہر شہری کا بڑا احترام ہے، ہر شہری کا بڑا احترام ہے، اور خاص طریقے سے وہ لوگ جن کے اندر بھولا پن ہے یا جو ابھی حقانیت کی تہ تک نہیں پہنچے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ غریب نواز سرکار کے سسٹم سے انہیں بتایا جائے کہ ہم نفرت کے لائق نہیں ہیں اور آپ نفرت کے لائق نہیں ہو۔ سرکار محبوب الہی سے کسی نے کہا کہ ایک شخص مجھ سے نفرت بہت کرتا ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ تو سرکار محبوب الہی فرماتے ہیں کہ اس سے محبت کرو۔ تو اس نے کہا اگر یہ نسخہ کام نہ آئے تو فرمایا کہ تھوڑی سی مقدار اور بڑھا دو اور محبت کرو۔ محبت کے علاوہ اور کوئی علاج نہیں ہے، کیونکہ ہندوستان کا دوبارہ بٹوارا ہونا نہیں ہے، ہم کو اسی ملک میں اپنے انہی بھائیوں کے ساتھ میں رہنا ہے، اور جب نفرتیں اتنی زیادہ ابھی بڑھی ہوئی ہیں تو 30 سال کے بعد تو نفرتیں اور چرم پہ ہوں گی، تو پھر اس لباس میں چلنا، اس لباس میں نکلنا، اس لباس میں مذہبی باتیں کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہندوستان میں محبت کی فضا قائم کی جائے تاکہ ایک دوسرے کے تئیں، ایک دوسرے کے دل میں ایک دوسرے کا پیار سموئے۔ یہ میرے دل کی آواز ہے، میں نفرتوں سے اس ملک کو پاک ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں، یہ میری دل کی اپنی آواز ہے۔ میں گزارش کروں گا کہ آپ کے چینل کے مادھیم سے، بالخصوص ہندوستان کے بہت سارے چینلز ہیں جو بھائی جان مجھے ان کے اینکر سے جو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور تکلیف اس جملے میں یہاں تک آج بات آ رہی ہے کہ ایک دن ہندوستان کے اینکر کچھ ایسے ہیں، اینکرز ہیں جو ایسی آگ لگا دیں گے نا کہ ہندوستان کی حکومت بھی اگر چاہے گی تو بجھ نہیں پائے گی وہ آگ۔ لہٰذا ضروری ہے کہ اس دور میں اسکرین پر سچ بولنے والے لوگ آئیں، اس وقت مائک پر سچ بولنے والے لوگ آئیں، جن کے انڈر میں پورا ملک ہے، جن کی باتوں کو ہر پڑھا لکھا طبقہ سنتا اور سمجھتا ہے اور اسی کو فالو کرتا ہے۔ لہٰذا حکومت اور لا کے حوالے سے بھی ایسا قانون بنے کہ ہندوستان کی اسکرین پر ہر آواز جو ابھرے وہ سچائی کی آواز ہو، اس میں محبت شامل ہو، اور اس میں اس فتنے اور فساد کا علاج موجود ہو، نہ کہ اس فتنے اور فساد کی آگ کو اور بھڑکا دیا جائے۔